अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंसुओं के पे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सफ़र में जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के नाम खुरा डालते और जिसका नाम निकलता इसे अपने साथ ले जाते। चुनाचे एक ग़ज़वे के मौके पर मेरा नाम निकला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली। नाज़रीन, ये वाक़या पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता यूँ है कि मैं अपने हौज में बैठी रहती और जब काफिला चलता तो यूं ही हौज रख दिया जाता। हम ग़ज़वे पर गए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से फारिग हुए और वापस लौटे और मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज़ लगाई गई। मैं क़ज़ाए हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर होकर मैंने क़ज़ाए हाजत की, फिर वापस लौटी। लश्करगाह के करीब आकर मैंने अपने गले को टटोला तो हार न पाया। मैं वापस इसे ढूंढने के लिए चली गई और तलाश करती रही। यहाँ ये हुआ कि लश्कर ने कूच कर दिया। जो लोग मेरा हौज उठाते थे उन्होंने ये समझकर कि मैं हस्बे आदत अंदर ही हूँ, हौज उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़े। ये भी याद रहे कि इस वक्त औरतें न कुछ ऐसा खाती पीती थी और न भारी बदन की बोझल थी, तो मेरे हौज उठाने वालों को मेरे होने या ना होने का मतलब पता ना चला। मैं इस वक्त अवाइल उम्र की तो थी ही, अलगर्ज बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिल गया। यहाँ मैं पहुंची तो देखा कि किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला ना जवाब देने वाला। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुंची जहां हमारा ऊंट बिठाया गया था और मैं वहीं इंतजार में बैठ गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे ना होने की खबर मिलेगी तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तेफाक से हजरत सफवान बिन मुअत्तल सलमी जो लश्कर के पीछे रहते थे वो पिछली रात को चले थे। सुबह की चांदनी में यहाँ पहुँच गए। एक सोते हुए आदमी को देखकर ख्याल आना था। गौर से देखा तो चूंकि पर्दे के हुक्म से पहले मुझे वो देखते ही पहचान गए और बा आवाज बुलंद इनकी जुबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी आवाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई। मैं अपनी चादर से अपना मुंह ढांप कर संभल बैठी। उन्होंने झट से अपने ऊंट पर बिठाया और इसकी टांग पर अपना पांव रखा। मैं उठी और ऊंट पर सवार हो गई। उन्होंने ऊंट को खड़ा कर दिया और भगाते हुए ले चले। कसम अल्लाह की, न वो मुझसे कुछ बोले और न मैंने उनसे कोई बात की, सिवाय इन्ना लिल्लाहि के मैंने इनके मुंह से कोई कलमा न सुना। दोपहर के करीब हम अपने काफिले से मिल गए। बस इतनी सी बात का हिलाक होने वालों ने बतंगड़ बना लिया। इनका सबसे बड़ा और बढ़ चढ़कर बातें बनाने वाला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल था। मदीने आते ही मैं बीमार पड़ गई और महीने भर तक बीमारी में घर में रही। ना मैंने कुछ सुना, ना किसी ने मुझसे कहा, और जो कुछ गुल गुबारा लोगों में हो रहा था मैं इससे बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल बसा औकात गुजरता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर मोहब्बत में कमी की क्या वजह है। बीमारी में आमतौर पर जो शफकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में वो बात ना पाई थी। इसलिए मुझे रंज तो बहुत था मगर कोई वजह मालूम न थी। बस हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, सलाम करते और दरियाफ्त फरमाते तबीयत कैसी है, और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता, मगर बोहतान बाजों की तोहमत से मैं बिल्कुल गाफिल थी। उस वक्त तक घरों में वाशरूम का इंतजाम ना था और अरब की कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। औरतें अमूमन रात को जाया करती थी। घरों में वाशरूम बनाने पर आमतौर पर नफरत की जाती थी। हस्बे आदत में उम्मे मस्ती बिनते अबी रहम
ابن عبد المطلب بن عبد المناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ ام مستی رضی اللہ تعالی عنہا میرے والد کی خالہ تھی اور ان کی والدہ کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستی بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مستی کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ تائس مستی غارت ہو۔ مجھے برا لگا۔ میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت ام مستی نے کہا، بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ ابھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں اس کے سر ہو گئی کہ کم سے کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی، بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا وہ اللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم اور رونا ہے اور میں ہوں کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندا و آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دیں۔ وہ اللہ، میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانس میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں،
اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ کا جو حکم، ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عمادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمایت آ گئی، اور ان کی طرف داری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کے قتل پر قادر رہے۔ اگر تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، ہے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں، منافقوں کی طرف داری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سیٹی گم کر دی تھی۔ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ ہے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئی۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ آپ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر ایسی کچھ بڑی تو نہ تھی اور نہ زیادہ مجھے قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، جس کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے پھر کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم قرار دے گا۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا
मुमकिन है कि ख्वाब में अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को मेरी बारात दिखा दे। वल्लाह अभी तो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम अपनी जगह से हटे थे और न घर वालों में कोई घर के बाहर निकला था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम पर वही नाजल होना शुरू हो गई और चेहरे मुबारक पर वही निशान जाहिर हुए जो वही के वक्त होते थे और पेशानी मुबारक से पसीने की पाक बूंदे टपकने लगी। सख्त सर्दी में भी वही के नाज़िल होने की यही कैफियत हुआ करती थी। जब वही उतर चुकी तो हमने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हंसी से शगुफ्ता हो रहा है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखकर फरमाया कि आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी बारात नाज़िल फरमा दी। इसी वक्त मेरी वालदा ने फरमाया कि बच्ची हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो जा। मैंने जवाब दिया कि वल्लाह ना तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हूँ और न सिवाय अल्लाह के किसी और की तारीफ करूँ। उसी ने मेरी बारात और पाकीज़गी नाज़िल फरमाई है, इसीलिए तो मैं इसकी तारीफ करूंगी और इसी का शुक्र अदा करूंगी। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से कितनी मोहब्बत थी कि इतना बड़ा बोतान लगने के बावजूद इनको तलाक नहीं दी। इसके अलावा जिस मुनाफिक ने ये हरकत की थी उसने कितनी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज भी एक तबका हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में गुस्ताखाना गुमान रखता है, नौज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार, और इसकी पाक दामनी का साफ इनकार करता है। हालांकि कुरान ने इस अजीम औरत के बारे में बारात की आयत नाज़िल की। क्या कोई मोमिनीन की माओं पर ऐसे गलत इल्जामात लगा सकता है? आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।